دکھائی دے گا کہ ملک کے لیے بھی وفادار اور اسلام کے لیے بھی وفادار اور عالم اسلام کے لیے بھی وفادار، بلکہ اگر کوئی بھی مشکل امت مسلمہ کے لیے بنتی ہے عالمی سطح پہ تو سب کی نگاہ اسی طرف ہوتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کیا اسٹینڈ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا فلسطین کے حوالے سے جو ایک فضا بنی اور جس طرح معصوم بچوں پہ ظلم اور جبر کیا گیا، تو ان کے لیے سب سے پہلے آواز بھی بلند کی اور عملی طور پر تقریباً 2 ارب روپیہ یہاں پاکستان سے، جس میں تقریباً 50 لاکھ روپیہ یہاں ہم نے اس ضلع سے بھی ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے جمع کیا، اور مولانا فضل الرحمان وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے وہاں جا کر اپنے ان فلسطینی حماس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان رہنماؤں نے پاکستان کے عوامی اجتماعات سے مخاطب بھی ہوئے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کے حوالے سے بنا ہوا ہے، اور پچھلے کئی عشروں سے ہم اس کی زد میں ہیں اور اس کو جوڑا بھی مذہب کے ساتھ جا رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ ہماری جماعت ایک مذہبی جماعت، علماء اور مدارس سے متعلق جماعت، لیکن جہاں سے وہ سوچ اور فکر آ رہی تھی اس کے مقابلے کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام نے بند ڈالا اور ان لوگوں کی اس سوچ اور اس فکر کو مسترد کیا۔ اسی وجہ سے آج ان لوگوں کے ٹارگٹ پہ بھی کوئی اور سیکولر جماعت نہیں بلکہ ان کے ٹارگٹ پر بھی جمعیت علماء اسلام ہے۔ اور آج ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کو ریاست نے بھی یہ ضرورت محسوس کی، اور مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے اور اس ملک کے امن و امان کے حوالے سے انہوں نے وہاں جو کردار ادا کیا، الحمدللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حوالے سے ملکی یا بین الاقوامی کوئی بھی ایشو ہو، اس کے اندر ہمارا جماعت کا کردار ایک نمایاں کردار ہے۔ اور پھر اس ملک کے اندر قانون کی جب جنگ ہوتی ہے اور آئین کی جب بات کی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر اسلامی آئین سازی کی جب بات کی جاتی ہے، تو اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ سے زیادہ کون اس چیز سے آشنا ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی چاہے وہ 73 کا آئین ہو یا اس کے بعد کی جانے والی تمام ترمیمات ہوں، اس کے اندر اسلام کے حوالے سے جو آئین سازی موجود ہے اور اس کا جو دفاع ہے، اس کے لیے بھی آپ کو سب سے بڑھ کر کردار الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ملے گا۔ بلکہ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر قرارداد مقاصد موجود ہے، آج اگر ہمارے آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور آج اگر ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ اسلام اس ملک کا مملکتی مذہب ہے، آج اگر ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ان تمام آئین سازی کے اندر آپ کو جمعیت علماء اسلام کا کردار نظر آئے گا۔ ہمارے اسلامی بھی ہمارے سوچ اور فکر کا وہ دفاع کرنے والی جماعت ہے۔ تو اس کے علاوہ جب ہم اپنے لوکل ضلع کی سطح پہ آ جاتے ہیں تو یقیناً اس سے پہلے تقریباً MMA دور میں ایک صوبائی حکومت کے اندر ہماری حکومت رہی۔ آپ آج بھی بحیثیت مانسہرہ کے ایک شہری کے اگر آپ بڑے پروجیکٹ دیکھیں گے مانسہرہ میں تو وہ آپ کو اس دور کے نظر آئیں گے۔ آج آپ دیکھیں بائی پاس یہ جو بنا ہوا ہے، یہ جناب اکرم خان درانی صاحب نے اس وقت ہم سب ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے افتتاح یہاں کروانے میں شازی خان صاحب اس وقت یقیناً MPA تھے، لیکن درانی صاحب نے خود آ کر یہ مانسہرہ والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تحفے کے طور پر یہ بائی پاس دیا۔ آج اسی بائی پاس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ سکون ہے، اگر یہ بائی پاس بھی نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے زندگی بہت عجیب ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ جو گرلز ڈگری کالج ہیں مانسہرہ کے اندر، یہ بھی اسی وقت درانی صاحب نے دیے۔ پھر کنگ عبداللہ اسپتال سعودی عرب سے، یہ بھی اکرم درانی صاحب نے دی۔ اسی طرح کامرس کالج پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ، اس کو میرے سامنے موجودگی میں وہی کامرس کالج پروگرام کے اندر اکرم درانی صاحب نے دیا۔ ڈگری کالج مانسہرہ، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ یہ اکرم درانی صاحب نے دیا۔
تو یہ بہت سارے کام اس وقت کے ہیں جس کے بعد ہمیں تلاش کرنے سے بھی کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب اتحادی حکومت تھی اور یہ ہمارا شارع ریشم کا روڈ بہت عرصے سے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور پچھلے ہمارے جو نمائندے تھے شاید یقیناً کوشش انہوں نے کی ہو لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. الحمدللہ اس کے لیے 1 ارب روپیہ یہ داتا سے لے کر شنکاری تک وہ ہم نے منظور کروایا اور عملی طور پر اس کا کام بھی کروایا. اور اس کے علاوہ جو ابھی مختلف محکموں کے اندر نوکریاں آئیں، یہ پہلی دفعہ ہے. آپ الحمدللہ سب باخبر لوگ ہیں. اس سے پہلے ہم مانسہرہ میں یہ تو سنتے تھے کہ مانسہرہ کا حق کوئی دوسرا ضلع لے گیا، بلکہ آپ کے ضلع کے اندر ہمارے اس طرف جو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی اس کے اندر کلاس 4 تک کے بھرتی وہ ہمارے یہاں کے بچے بھرتی نہیں ہو سکے بلکہ وہ بھی باہر سے لا کر بھرتی کیے گئے. لیکن جب ہمیں اختیار ملا تو الحمدللہ ہم نے اس ضلع کو سب سے زیادہ ترجیح دی اور 200 سے 300 تک بچے مختلف محکموں کے اندر تھوڑے سے عرصے کے اندر ہم نے بھرتی کیے. شاید آپ نے سنا ہو میڈیا پہ بٹگرام والے نالان تھے، کوئی دوسرے اضلاع والوں نے بہت زیادہ شور شرابہ ہمارے خلاف کیا کہ یہ مانسہرہ والے ہمارے حق لے گئے. تو میں نے کہا اس سے پہلے ہم یہ تو سنتے تھے کہ مانسہرہ سے کوئی دوسرا حق لے گیا، لیکن چلیں آج یہ دن ہماری وجہ سے آیا ہے کہ الحمدللہ مانسہرہ والوں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. تو بہرحال یہ ہماری کوشش رہی ہے، یہ ہمارا کردار رہا ہے. خدمت کے میدان میں انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. مانسہرہ کا یہ شہر خاص طور پر بڑھتی ہوئی آبادی بہت سارے مسائل کو لیے ہوئے ہے. یہاں کے پانی کا مسئلہ کئی اشروں سے یہ اسی طرح جوں کا توں ہے اور کوئی بھی اس کے لیے مثبت اور اس کے لیے ٹھوس حکمت عملی ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا. اسی طرح یہاں قبرستان کے شاید آپ سب کے علم میں ہے 20 کروڑ روپیہ پچھلے کئی اشروں سے ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، لیکن ایسی کوئی قیادت نہیں ملی کہ جو عملی طور پر قبرستان لے کر لوگوں کے لیے اس کی ضرورت پوری کر سکے. اسپتال کے مسائل، سیوریج کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ آپ جیسے تعلیم یافتہ، قانون کو سمجھنے والے، پڑھے لکھے، باشعور لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہماری سپورٹ کریں گے، ہمارے اس کاز میں، ہماری اس فکر میں، ہمارے سوچ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا یہ سفر بہت آسان بھی ہوگا اور بہت نتیجہ خیز بھی ہوگا اور ہمارے اس عوام کا خاص طور پر اس سٹی کے لوگوں کے لیے بہت مثبت بھی ہوگا. اور تبدیلی بھی ناگزیر ہے کہ جو چہرے پہلے آزمائے جا چکے ہیں اگر اس سے ہٹ کر ایک آدمی کو موقع دیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ بہت مفید بھی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے، کوئی بات آپ کو بری لگی ہوئی ہو، آپ کی شان کے مقام کے مطابق نہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری سوچ اور اس فکر میں، ہمارے سفر میں ضرور ہمارے معاون بنیں گے انشاءاللہ.